فیصل چودھری صاحب، کیا گورنمنٹس ساری، چاہے آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی الائز ہیں، چاہے اس سے پہلے پی ٹی آئی تھی، چاہے اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی تھے، کیا گورنمنٹس کو یا گورنمنٹ میں آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان میں جو مرضی ہو جائے لوگ ایشوز کے لیے باہر نہیں نکلیں گے؟ اور واقعی میں کیوں نکلیں گے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ایک بندہ اپنی جاب پہ جائے کہ وہ باہر نکل کے احتجاج کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ کیٹاسٹرفی کے نام پہ صاف ہر کوئی کہہ دیتا ہے جی قدرتی آفات کے اوپر آپ پلیز سیاست نہ کریں۔ سیاست نہیں ہے، اٹ از ہیپننگ۔ آپ کیوں نہیں کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنا رہے؟ روڈز ٹوٹ جاتی ہیں، 1 سال میں بنی ہوئی کیا، 6 مہینے میں بنی ہوئی کیا، مطلب یہ ساری نیگلیجنس ہے، دس از پور گورننس بیسکلی۔ تو کیا اب آپ کی جو ریڈنگ ہے پی ٹی آئی کو لے کے وہ بھی صرف اپنی پاور پالیٹکس میں گم ہو گئے ہیں؟ گورننس کا ان کو بھی کوئی خیال نہیں ہے، لوگوں کے ایشو کا ان کو بھی کوئی خیال نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو وہی لوگ ہیں جو کہ عوامی مسائل کو اٹھا رہے ہیں یا عمران خان اٹھاتے ہیں، باقی تو کسی اور کو ہوش نہیں ہے۔ یہ جو سڑکیں بیٹھتی ہیں، پل ٹوٹتے ہیں، یہ بیٹھتے ہیں، یہ تو کمیشن کے معاملات ہیں نا۔ یہ تو جہاں پہ کمیشن کھایا جائے گا وہاں پہ ظاہر ہے کنسٹرکشن کے معاملات گڑبڑ ہوں گے۔ یہ حکومت سراپا کرپشن ہے۔ یہ ہر چیز، چاہے گندم سکینڈل ہو، نگران حکومت کے جو لوگ ہوں، 1700 ارب روپے کا گندم سکینڈل ہے وہ دبا دیا گیا ہے۔ 10 ارب کی آڈٹ رپورٹ ہے پنجاب کی، وہ ہے۔ سندھ میں تو ماشاءاللہ کام ہی کچھ سسٹم کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ جس 15 سال سے جو پارٹی حکمران ہے اس نے عام اپوزیشن بھی اگر ان معاملوں پہ نہیں بولے گی تو پھر کس طرح کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ آپ بتائیے کہ اگر اپوزیشن والے نہ بول رہے ہیں تو پھر ان کو کیا کریں؟ ان کو کوئی مطلب ان کا بانی پی ٹی آئی لوگوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ اپوزیشن کا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے اسمبلیز میں، ایشوز پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ پی ٹی آئی کو جتنا موقع ملتا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو ایشو صرف یہ ہے کہ دیکھیں ان کو پوچھنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر فیصلہ عثمان بازار فارمولا جو ہے نا، یہ پارٹی سے میں نے عرض کیا آپ کو ہٹانا پڑے گا۔ پارٹی میں بہت سارے عثمان بازار ٹائپ لگ گئے۔ لگتا ہے آپ کو؟ تو پھر اسی طرح سے وہ مصیبت میں پڑے رہیں گے۔ He has your ears، آپ کی بات وہ سنتے بھی ہیں، اور میرے خیال ہے آپ جو ان کو ابھی جو مشورہ دے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں سن رہے تو کیا ان کو بھی لگتا ہے کہ جیسے چل رہا ہے بس چلنے دیں؟ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، فیصلہ تو فیصلہ سازوں نے کرنا ہوتا ہے۔ Absolutely۔ اگر وہ مشورہ آپ کا ہے اور وہ کوئی نہیں مانتا تو that's a different thing۔ آپ جو بھی کام ہوگا، اب میری نظر میں جو سیدھا کام ہوگا میں تو ان کو بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں نہ عہدوں کا متمنی ہوں، نہ اسمبلی میں جانے کا متمنی ہوں، نہ مطلب میں کسی اور چیز کا شوق رکھتا ہوں۔ میرے تو جو مجھے ٹھیک لگتا ہے یا جو سچ بات ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہوں، میں اندر بھی اس طرح سے شیئر کر لیتا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس طرح سے چلتی ہے، اور میں نے کبھی لگی لپٹی نہیں رکھی ہے۔ باقی فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ اگر وہ اپنی ذات پہ لوگوں کو سیاست سکھانے کے اوپر درپے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ہی سیاست سکھانی ہے لوگوں کو، تو پھر میں یا کوئی اور کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ رائٹ۔ علی گوہر بلوچ صاحب، ویسے جہاں پہ ریکنسیلیشن کرنی ہوتی ہے نا، لوگ کر بھی لیتے ہیں۔ بڑا لڑائی جھگڑا ہوا تھا، اس کے بعد کچھ ارکان کی معطلی ہوئی تھی پنجاب گورنمنٹ میں، اس کے بعد ابھی صلح صفائی بھی ہو گئی ہے۔ مورل آف دا اسٹوری از کہ ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں مسئلے حل کر سکتے ہیں جب کرنا چاہیں تو ابھی لاہور میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، این ڈی ایم اے بتا رہا ہے۔ کوئی گورننس پہ اکٹھے بیٹھ جائیں آپ لوگ، کوئی ہے پاسبلٹی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی ہے اس کو پورا ملک سراہتا ہے اور عام آدمی سراہتا ہے، اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ صوبوں کے اندر ٹرولی کام کر رہی ہے تو وہ پنجاب گورنمنٹ ہے۔ روز نیا کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں، شدید بارشوں سے گزر رہے ہیں۔ آپ لاہور میں دیکھ لیں، میں خود گیا ہوں، ہاں یہ نہیں ہے کہ بارشوں کی وجہ سے پانی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ سے زیادہ اس میں بہتری کی گنجائش تھی، خود چیف منسٹر صاحبہ وزٹ کر رہی ہیں اور سڑکوں کو کلیئر کروایا جا رہا ہے اور کلیئر کر دیا گیا۔
اسی طرح سے دیگر پنجاب میں بھی یہ ہے. لیکن مادر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیز کے پی کے اندر ہے، یہ پچھلے 13 سال سے تو حکومت میں ہے نا کے پی کے اندر. آج تک جو پشاور ہے وہاں پر ایک فرادق لیب تک نہیں بنائی. آج تک کے پی کے میں کوئی سیف سٹی آپ پشاور کو نہیں بنا سکے، باقی شہروں کو چھوڑ دیں. کوئی یونیورسٹی، کسی سکول کی کوئی مسنگ فیسلٹیز کے اوپر انہوں نے کام کیا، کوئی ہیلتھ کے کسی ادارے پہ کام کیا. کے پی کے لوگ علاج کروانے کے لیے اسلام آباد اور پنجاب آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بالکل ہمارے اداروں سے ملتی. آج یہ دیکھ لیں کہ جو سی ایم صاحبہ نے تو وینز کے ذریعے بھی رورل ایریے میں پنجاب کے اندر جو ہے وہ میڈیکل یونٹ بھیجے ہیں اور وہ لوگوں کے علاج ہو رہے ہیں، لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ ہیلتھ کی سہولتیں مل رہی ہیں. آٹے کے ریٹ کنٹرول ہیں، چینی کا ریٹ بڑا ضرور ہے لیکن جتنی بات کی جاتی ہے اتنا بڑا نہیں. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ باقی جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئی ہے. ایک عام آدمی کے لیے تو 2 روپے بھی بہت زیادہ ہے نا. میری گزارش سنیں نا، سی سی ڈی کے ذریعے جرائم پیشہ افراد کا جینا حرام کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ایک امن کی لہر آئی ہے، کافی حد تک آئی ہے اور عام آدمی بھی اس کو سراہ رہا ہے.